السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل ہے اور احسان ہے کہ ہم اس کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ کر لینا چاہیے کہ جمعے کی فضیلت کیا ہے، مسجد کا ادب کیا ہے، خطبے کے وقت کے آداب کیا ہیں، اور جتنی دیر بھی ہم مسجد میں رہیں ہمیں اس کا پابند رہنا چاہیے۔ خصوصاً خطبے کے وقت بہت سے لوگوں کو کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے فون میں مصروف ہوتے ہیں، یا غافل ہوتے ہیں، غور سے نہیں سنتے، جبکہ غور سے سننے کی تعلیم دی گئی ہے اور خطبے کا ادب بھی یہی بتایا گیا۔ اگر ان آداب کو ہم ملحوظ نہیں رکھتے تو خطبے کے جو مقاصد ہیں، اس کا جو ثواب ہے، جمعے کے جو فائدے ہیں، ان سے ہم محروم رہتے ہیں، اور خود اپنے آپ میں ایک بہت ہی بدترین عمل کے ہم مرتکب ہوتے ہیں، جسے ناجائز قرار دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ خطبے کے وقت ہم کسی اور کام میں مصروف رہیں، یا ہمارے انداز سے ایسا جھلکتا ہے کہ خطیب کو بس اب ختم کر دینا چاہیے، بار بار گھڑی کی طرف دیکھنا یا کھڑے رہنا، جبکہ بیٹھنے کی جگہ مسجد میں موجود ہے۔ مسجد کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے، اوپر کی اتنی منزلیں ہیں، بار بار اس سلسلے میں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وہاں رضاکار کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اوپر کی منزلوں میں جائیں اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنیں، نماز کا انتظار کریں، چونکہ جمعے میں 2 رکعت نماز ہے اور خطبہ گویا ظہر کی 2 رکعت کی جگہ پر ہے، تو ہمیں نماز جیسی کیفیت میں خطبے کے وقت رہنا چاہیے، نہ یہ کہ اس طرح کھڑے ہوئے ہوں کہ خطیب ایک دباؤ محسوس کرے کہ اب ختم کرنا چاہیے، بہت طویل خطبہ ہو رہا ہے اور ہمیں بڑی جلدی ہے اور دوسرے کاموں کے لیے ہمیں جانا ہے۔ یہ احساس ایک خطیب کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی بہت طویل کر رہا ہو اور اپنے وقت سے آگے نکل رہا ہو تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وقت کا خیال کرے حتی الامکان، لیکن خطبے کے آداب کی رعایت کی جانب توجہ دلانا ہم نے ضروری سمجھا، اور اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ خطبے کے وقت تخطی رقاب جسے کہا جاتا ہے، کہ لوگوں کے بیچ میں سے آنے کی کوشش کرنا اور ان کے کاندھوں کو پھلانگ کر آنا، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور اس سے ہم اللہ کے گھر کے جو آداب ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں، خطبے کے جو تقاضے ہیں، جمعے کے جو تقاضے ہیں، ان کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شرف قبولیت سے نوازے اور بہتر سے بہتر کاموں کی توفیق دے۔ حضرات، یہی وہ آداب ہیں کہ جن کا اسلام میں بڑی شدت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں صرف چند فرائض اور واجبات نہیں ہیں، بلکہ پوری زندگی کو ادب آداب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ بولنے کا سلیقہ سکھایا گیا، چلنے کا سلیقہ، کھانے پینے کا سلیقہ،
سونے اور اٹھنے کا سلیقہ، صف بنانے کا سلیقہ، اسی طرح سے بڑوں کے ساتھ پیش آنے کا، چھوٹوں کے ساتھ پیش آنے کا، گھر میں رہنے کا، بازار میں رہنے کا، یہاں تک کہ بعض یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یعلمکم نبیکم کل شیء حتی القراءہ، کہ تمہارے نبی تمہیں ہر بات سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ قراءہ بھی سکھاتے ہیں۔ قراءہ کہتے ہیں قضاء حاجت کے آداب کو۔ انسان جب اپنی ضرورت سے جاتا ہے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہو، وہاں بیٹھنا کیسے ہے، وہاں کس طرح سے وقت گزارنا ہے، کیسے نکلنا ہے، یہ جو تمام آداب اسلام میں بتائے گئے ہیں اس کو قراءہ کہا گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے سمجھ لیا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، تو کہیں تو یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، حضور نے خود فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی نے یہ کہا کہ ہاں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات سکھائی، نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، حضور نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم جب ضرورت کے لیے بیٹھیں تو قبلے کی طرف رخ کریں۔ حضور نے ہمیں منع فرمایا ان نستنجی بیمین، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے ہم استنجا لیں۔ واضح کر کے انہوں نے 3-4 آداب بتائے کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کی طرح ایک ایک بات سکھائی ہے اور ایک ایک تفصیل بتائی ہے، اور اس میں فائدہ ہے انسان کے لیے، اس کی دنیا کا بھی فائدہ ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، اور آخرت میں جو اس کا اجر ملنے والا ہے وہ الگ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے اور پوری امت کے لیے والد کے درجے میں ادب سکھانے کے اعتبار سے، تو تمام والدین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جن کو اللہ نے والدین کا درجہ دیا ہے، جن کا مقام و مرتبہ بڑھایا ہے، وہ اپنے مرتبے کو سمجھیں، پہچانیں۔ جب بھی کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ ملتا ہے تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ دوسرے لوگ اس کے مقام و مرتبے کا خیال کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو عزت دیں، جیسے کہ والدین بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جب کسی کو کوئی مرتبہ ملا، کسی کو کوئی مقام ملا، کسی کو کوئی پوزیشن دی گئی، تو اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ بغیر ذمہ داریوں کی پوزیشن نہیں ملتی ہے، اس کے بغیر کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو والدین یہ سمجھیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو باادب بنائیں۔ اسکولوں کو، مدرسوں کو، مکاتب کو بھیج دینا، یہ بھی باادب بنانے کے مقصد سے ہوتا ہے کہ بچے سلیبس بھی پڑھیں، ان کا جو کریکولم ہے وہ مکمل کریں، اور اس کے ساتھ زندگی کے آداب سیکھیں، چیلنجز کو فیس کرنا سیکھیں، اور جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو مواقع میں تبدیل کرنا سیکھیں، اور یہ سیکھیں کہ کیسے بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں۔ یہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین صرف ایجوکیشن کے لیے بھیج رہے ہیں، بلکہ وہ ویلیو بیسڈ ایجوکیشن کے لیے بھیجتے ہیں، ان کی نیت یہی ہوتی۔ لیکن پھر ہمیں اسسمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جن بچوں کو جن اداروں میں بھیج رہے ہیں، کیا وہاں پر اخلاقی آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں، یا اخلاقیات سے ان کو آزاد کیا جا رہا ہے، ان کو مذہب کی پابندیوں سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ مذہب کی جانب سے جو ذہن پہ ایک پریشر رہتا ہے، ایک خوف رہتا ہے، ایک لحاظ رہتا ہے کہ ہمیں یہاں تک جانا ہے اور یہاں رک جانا ہے، ہمارے جو ادارے ہیں تعلیم کے وہ بے باک بناتے ہیں۔ وہ یہ سکھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ریسپیکٹ دینا، اسی طرح سے اپنے والدین کو عزت دینا، اور جو چھوٹے موٹے اصول ہیں زندگی کے، اخلاقیات کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا، ہمدردی کرنا، یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق حیا سے ہے، جن چیزوں کا تعلق انسان کی عفت سے ہے، عصمت سے ہے، جن چیزوں کا تعلق اس کے اسپریچول ڈیولپمنٹ سے ہے،
اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، چونکہ ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں تو وہ دیں گے کیسے؟ کہا جاتا ہے فاقد الشیء لا یعطی۔ اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور ہم امید کریں کہ وہاں سے وہ چیز ملے گی، اگر ہم آم کے درخت سے انگور چاہ رہے ہوں، یا ہم ایلوا جو ایک بہت ہی کڑوا پھل ہوتا ہے، اگر امید رکھیں کہ اس سے ہمیں شہد جیسی مٹھاس حاصل ہو تو وہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کو یہ بات سکھائی نہیں گئی۔ ایک پوری جنریشن، ایک پوری نسل تربیت پا کے اس پوزیشن پہ آتی ہے کہ پھر اگلی نسل کو تربیت دے۔ ان کو یہ ٹریننگ تو ہوتی ہے کہ یہ جنریشن زی ہے اور الفا ہے اور میٹا ہے، اور ان کی نفسیات کا خیال رکھنا ہے، ان کو زیادہ اسپیس دینا ہے، ان پہ سختی نہیں کرنی ہے، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اور یہ کچھ کہہ سکتے ہیں والدین کو، یہ آواز اٹھا سکتے ہیں ٹیچرز کے خلاف، لیکن ٹیچرز یا والدین کچھ نہیں کہنا، چونکہ بچوں کے رائٹس ہیں اور ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان کو فریڈم ملنا چاہیے، ان کو لبرٹی ہے مذہب کی طرف سے، ملک کے قانون کی طرف سے، اور ایک ایسے دائرے میں محدود کر دیا گیا ہے کہ ہمیں بچوں کو کچھ کہنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں لوگ ہمیں پرانے خیالات کا تو نہیں سمجھیں گے، کہیں ہمیں لوگ ایسا تو نہیں سمجھیں گے کہ یہ بچوں کے حقوق سے واقف نہیں۔ تو یہ عجیب و غریب ماحول ہے جو گزشتہ 100-150 سال سے دنیا میں بنایا گیا ہے۔ عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ان ناموں سے عورتوں کو بھی آزاد کیا گیا اور بچوں کو بھی کھلی آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، ان کو ایک کھلے ماحول میں ان کی پرورش ہونی چاہیے۔ پرورش کا مفہوم کیا ہے؟ پرورش، تربیت، اللہ تعالیٰ نے اپنے کو رب العالمین کہا ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں جو بتدریج، گریجولی، آہستہ آہستہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں لے جانا، یہ جسمانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اس کو عقلی اور علمی اعتبار سے بھی ہونا چاہیے کہ بچے کا انٹیلیجنس بھی بڑھ رہا ہو، اس کا شعور بھی بڑھ رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقی اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی کیریکٹر بلڈنگ بھی ہو رہی ہو۔ پھر کیریکٹر کا مفہوم کیا ہے؟ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہے، کیا ان کے نزدیک بھی کیریکٹر کا وہی مفہوم ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے سیدھا راستہ ہے۔ کیا اس کے مطابق وہاں تربیت دی جاتی ہے؟ ہمیں ان تمام پہلوؤں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تربیت کے معنی ہوتے ہیں النمو والعلو، کہ بچے کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقل کرنا، اس کی نفسیات اور سائیکالوجی سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے ہر عمر میں اس کے مطابق اس کو حکم دینا اور اس کو ایڈریس کرنا۔ لیکن مقصد کیا ہو؟ علو، کہ اس کے اندر اخلاقی بلندی آئے، اس کے اندر انسان کے حقوق کی سمجھ آئے، اللہ کے مخلوق کے کیا حقوق ہیں اس کی سمجھ آئے، اس کے اندر زندگی کی سمجھ آئے، اس کے اندر زندگی کے بعد کی سمجھ آئے، اس کے اندر اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر اپنے علم کو انسانیت کی فلاح کے لیے، اپنے گھر والوں کی ترقی کے لیے، اپنے سماج کو بدلنے کے لیے، اپنے سماج کو تعمیر کرنے کے لیے اس کے اندر آئیڈیاز بھی ہوں، جذبہ بھی ہو، شوق بھی ہو، جوش بھی ہو۔ اگر یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو صحیح معنی میں اس کی تربیت کی جا رہی ہے۔ کیونکہ عربی زبان میں تربیت کے لیے تأدیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن و حدیث میں تربیت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن تزکیہ کا لفظ، یعنی انسان کو سنوارنا، تطہیر، اس کو پاک کرنا، اس کو اچھے اخلاق سکھانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تأدیب کا لفظ عام طور سے ہمارے عربک لٹریچر میں استعمال ہوتا تھا، اور تأدیب کے معنی یہ ہوتے ہیں صرف عام نرچرنگ مراد نہیں اس سے، بلکہ اسے باادب بنانا۔ اسی لیے رویل فیملیز میں جو ٹیوٹر ہوتے تھے، جو استاد پڑھانے کے لیے جاتے تھے، جن کو ہم اردو زبان میں اتالیم کہتے ہیں، ان کو عربی میں مؤدب کہا جاتا تھا، معلم کے بجائے مؤدب کہا جاتا تھا۔ یعنی وہ صرف تعلیم دینے والا نہیں ہے، بلکہ اس کو زندگی کے ادب سکھانے والا ہے، زندگی کی حقیقت بتانے والا ہے، اور زندگی گزارنے کے سلسلے میں خود غرضی سے نکلنا،
دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کرنا، لیڈرشپ کوالٹی اس کے اندر حقیقی معنی میں پیدا کرنا، وہ نہیں جو آج پیدا کی جا رہی ہے کہ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ رونتے ہوئے لوگوں کو نکل جائیں، ہزاروں لوگوں کے رائٹس کو آپ ہضم کر جائیں اور پھر لیڈر بن کر آپ کھڑے ہو جائیں. یہ لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ یہ ہے کہ بڑی چیزوں سے پہلے چھوٹی چیزوں پر اس کی نظر ہو، اس کی نظر اس بات پر ہو کہ زندگی کے جتنے پہلو ہیں سب کو لے کر چلنا ہے، سب چیزوں کو سیکھنا ہے اور سب کو ضروری سمجھنا ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں اور سکھائیں ان کو ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کریں. مثال کے طور پر حضرت عمر ابن ابی سلمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے جو سابق شوہر تھے ابو سلمہ، ان سے جو ان کا بیٹا تھا عمر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں عمر بن ابی سلمہ کہ کانت یدی تطیش فی الصحفہ، میں جب کھاتا تھا تو میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا، ایک طرف سے کھانے کی مجھے عادت نہیں تھی. تو حضور نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ، اے بچے، اے میرے بیٹے، اللہ کا نام لو. وَكُلْ بِيَمِينِ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تمہارے سامنے کھانا ہے وہاں سے کھاؤ. ادھر ادھر سے کھانا یہ ادب اور تہذیب کے خلاف ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. اور اگر دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا گیا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا گیا، پانی پیا گیا تو شیطان کا اس میں حصہ ہو جاتا ہے. ایک شخص کو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ ایک شخص کو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. تو اس نے کہا کہ مستطعت، میں نہیں کھا سکتا، لا استطیع، میں بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا لستطعت، تم کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حدیث میں ما منعہ الا الکبر، صرف غرور کی وجہ سے اس نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا. فما رفعها الى فیہ ابدا، کبھی بھی پھر وہ اپنا ہاتھ، اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک واقعہ ہوا کہ ادب کو کسی شخص نے بہت معمولی طور پر لیا اور کسی کو توجہ دلائی جائے. آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کھانا تو دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں لیکن کافی بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، آئس کریم بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور یہ ایک شوق بن گیا ہے. اور مجلس میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، آپ دائیں ہاتھ سے لیں، ارے بھائی چلتا ہے، آپ لوگ ہر چیز میں ٹوکنے لگتے ہیں. ابھی ایک عام ماحول ہے، بے تکلف مجلس ہے، اس لیے اس میں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ جب نئے نئے ملکوں کو فتح کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور ان کو آر دلائی گئی ان کے بیٹھنے کے طریقے پر، اٹھنے کے طریقے پر، کھانے کے طریقے پر، تو انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہا، اعلانیہ کہا کہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان حقیر لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت کو معمولی نہیں سمجھ سکتے، ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ سمجھ تھی شریعت کی اور دین کی جس بنیاد پر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. فالامام راع ومسئول عن رعیتہ، جو حاکم ہے، امام وقت ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، ایک شخص سے، ایک مرد سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار بنایا گیا، وہ رسپانسبل ہے، اس کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، ایک عورت ہے، گھر کے جو امور ہیں، امور خانہ داری ہیں، گھر کا تحفظ ہے،
گھر کی جو امانت ہے اس کا خیال، اپنی عزت اور عصمت اور مال کا خیال، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، اگر ایک خادم ہے تو وہ اپنے آقا اور اپنے مالک کے مال کے سلسلے میں ذمہ دار ہے۔ اگر اس کو کوئی رقم دی گئی ہے، جتنا خرچ کرنے کا حکم ہے اتنا خرچ کرنا، صحیح طور پہ حساب دینا، یہ سب اس کی ذمہ داری ہے۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس اہم ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں تو چند چیزوں کی مثال دی گئی، چند لوگوں کی ذمہ داری بتائی گئی، لیکن اگر آپ غور کریں تو پورے خاندان، پورے گھر کے لوگوں کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر کو دینی اور ایمانی، روحانی اور قرآنی طور پر اوپر اٹھایا جائے، اس کو ترقی دی جائے، اس کی فکر کی جائے کہ گھر میں سب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یعنی تلاوت کی آواز گھر میں آتی ہے، یعنی دعائیں ہوتی ہیں، یعنی ذکر اذکار کا ماحول ہے، یعنی کوئی دینی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ ماحول نہیں ہے تو ہم کہاں سے امید کر سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ تعلیم میں اور ایجوکیشن کے میدان میں مسلمان ترقی کریں گے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، جو شریعت میں اور اسلام میں مطلوب ہے کہ زمانے کا ساتھ دیا جائے، بلکہ زمانے سے آگے چلا جائے، اور جتنی بھی جائز طریقے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے، مسلمانوں کو ان میں سب سے آگے ہونا چاہیے، لیکن اپنی فکر کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے قرآن اور اپنی شریعت کے ساتھ، اور اس پر فخر اور شکر کے ساتھ۔ اگر ہم نے اپنے دین اور شریعت سے اپنی زندگی کو وابستہ نہیں کیا اور بچوں کو ہم نے حوالے کر دیا ان چیزوں کو جو آج کی تازہ ترقیات ہیں اور ایجادات ہیں، اور جو ہمارے گھروں میں ڈیوائس کی شکل میں موجود ہیں، اور جس طرح سے وہاں پر اسکرولنگ ہوتی ہے اور جیسے اے آئی کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ انسان کو خود اپنی ذات کو بھلوا دے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے پھر ان کو ایسا بنا دیا کہ خود اپنی ذات کو بھی بھول گئے۔ ہم کون تھے، ہمارے والدین کون تھے، ہمارے آبا و اجداد کون تھے، ہمارے گھر کا ماحول کیا تھا، ہم کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، آج ہمارا ماحول کیا ہے، ہم کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کسی قسم کی کوئی تمیز اور تہذیب نہیں رہ جائے گی اگر ہم اپنے 24 گھنٹوں کا حساب اپنے گھروں کے بلیک بورڈ پر نہیں لکھیں گے۔ اور بچوں کی خصوصاً یہ گرمیوں کی چھٹی کے دوران اگر اس طرح کی تربیت نہیں ہوگی کہ کیسے اپنے 24 گھنٹے گزارے جائیں، اور وقت کتنی بڑی امانت ہے کہ اگر ہمارے محلے کی مسجدوں میں اگر انتخاب کیا گیا ہے کسی استاذ کا اور وہ پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دینی تعلیم سے ان کو جوڑا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے جو کچھ اس کو سیکھ کر آئیں اس کو آگے بڑھایا جائے اور مستقل اس کا نظام رکھا جائے۔ الحمدللہ یہاں بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی بہت اچھے انداز سے تعلیم کا اخلاق، سیرت، قرآنیات، دعائیں، کلمے اور جو بھی ضروری تعلیمات ہیں، خصوصاً انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں جو اخلاقیات ملتی ہیں، جو ہمیں درس ملتے ہیں، جو اسلام کی سمجھ ملتی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بچوں تک پہنچایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، اور یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ایمانی فریضہ ہے، روحانی فریضہ ہے۔ اگر ہم نے اس کی طرف آج توجہ نہیں دی تو ہم اپنی پوری نسلوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے، جس کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے، انسانوں کے ذریعے سے ہی وہ آگ جلائی جائے گی۔ خدا نہ خواستہ کہیں ہم اپنے بچوں کو جنت سے دور کر کے جہنم سے قریب تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے دور کر کے ان کو شیطان اور طاغوت کے راستے کی طرف تو نہیں لے جا رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کا
ایک زندگی کا ایک مشن متعین کرنا چاہیے. ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، اور بچے بتاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، ہم پائلٹ بننا چاہتے ہیں، ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں. ان کے جو زندگی کے گول ہیں وہ اسی دائرے میں رہتے ہیں. لیکن ہمیں گھر کے اندر بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ تم ساتھ میں یہ بھی کہو کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. جو بھی پڑھنا ہے پڑھو. تم فضاؤں میں اڑو اور بلندیوں تک جاؤ اور نئی نئی تحقیقات لے کر آؤ اور دنیا کو لیڈ کرو اور یہ دکھاؤ کہ ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام اس کی ہمت افزائی کرتا ہے، ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے. لیکن جہاں کہیں بھی جاؤ تم اپنے قرآن کو سینوں میں سجا کر اور آنکھوں کا سرما بنا کر اور اپنی زندگی میں بسا کر جاؤ اور پھر اپنی آئندہ نسلوں تک اس کو منتقل کرو. اور بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری دوسری عبادتیں، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے. اگر بچوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی اور ان کو یہ سکھا دیا گیا، اور ابتدا سے جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بہت سی تعلیمات دی گئیں جن میں ایک دو ہم نے ذکر کیا، اور ایک آخری بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو نماز کا حکم تو جب 7 سال کے ہو جائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب 7 سال کے ہو رہے ہوں تو 10-15 صورتیں کم سے کم ان کو یاد ہونی چاہیے. ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جانا چاہیے، ان کو بنیادی دعائیں یاد ہونی چاہیے، پاکی ناپاکی کا طریقہ ان کو آ جانا چاہیے. 7 سال کی عمر تک یہ ہو جانا چاہیے تاکہ اس کے بعد وہ بالغ ہونے تک بقیہ جو ضروری تعلیمات ہے وہ حاصل کریں. پھر حضور نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر پھر ان کو مار بھی سکتے ہو، بلکہ حکم دیا کہ ان کو مارو اگر بات کرنے سے اور زبان سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بچہ نہیں مانے گا اور 1-2 تھپڑ لگانے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ جوان ہو جائے اور تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے اور پھر کچھ کہنے میں بھی تم کو شرم آنے لگے، تمہارے جوتے اور اس کے جوتے کا سائز جب ایک ہو جائے، اس سے پہلے اس کو کچھ کہہ لو، بتا لو، اس کے بعد پھر کچھ کہنے کا موقع نہیں ہوتا. اور اسی حدیث میں فرمایا کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. ایک تو نماز کا حکم دو اور بچوں کو 7 سال کے ہوتے ہی ان کی خوابگاہوں کو الگ کر دو. سونے کا نظام ایسا بناؤ کہ بچے اور بچیاں چاہے بھائی بہن ہو وہ ایک ساتھ نہ سوئیں. یہ اسلامی ادب ہے جو انسان کو حیادار اور با اخلاق بنانے کے لیے ہے. لیکن ان باتوں کو بہت معمولی سمجھا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلامی آداب کو زندہ کریں اور ایک ایسے ماحول میں جہاں تعلیم کی ترقی کی بات کی جا رہی ہے تو ہم یہ ثابت کریں کہ عورتیں اپنے حجاب کے ساتھ اور مرد اپنی اسلامی تہذیب اور اخلاقیات کے ساتھ بڑے سے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے، ہمارے تربیت کے کاموں کو آسان فرمائے، پوری نسل کو قرآن سے اور ایمان سے وابستہ کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.